بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں شادی کے کئی سال بعد حاملہ ہوئی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اب میرے ہاں بھی اولاد ہوگی، میں بھی ماں بنوں گی۔ میرا کردار معاشرے اور خاوند کے آگے اور زیادہ جاندار ہوگا۔ انہی دنوں میں نے اپنے میاں صاحب سے پوچھا کہ آپ کو بیٹی چاہیے یا بیٹا؟ اللہ جو بھی دے میں اس کا شکر ادا کروں گا۔ ڈلیوری کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ میری ساس میری دیکھ بھال کر رہی تھی اور میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ گھبراؤ نہیں، عورت بچہ پیدا کرتی ہے اور خدا پیدا کرنے والا ہے۔ میں زندگی کے بقیہ دن والد صاحب کے پاس گزارنے لگی۔ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح لوڈ شیڈنگ سے تنگ تھے، نہ بجلی، نہ ہی پانی اور نہ ہی گیس۔ انہی دنوں میں بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ خاندان میں ایک تقریب آئی تو سوچا اچھا موقع ہے، میرا مزاج تھوڑا بدل جائے گا۔ لہٰذا ماموں کے بیٹے کی شادی میں جانے کے لیے ہم ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے اور ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں ایک مال گاڑی آ کر رکی۔ اندر سے ایک بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اس بچے کو دیکھا تو وہ بھوک پیاس سے تڑپ رہا تھا اور دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ چند لوگ اسے گناہ گار کہہ رہے تھے۔ میں نے ڈبے کے اندر داخل ہو کر اسے پیار سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ انہوں نے کہا بچے کو لے کر تھانے چلو۔ میں نے ابا جی سے گڑ گڑا کر فریاد کی، ابا جی یہ لاوارث بچہ ہے، مجھے گود لینے دو، میں اسے پالوں گی۔ بیٹی کل کو اس نے جوان بھی ہونا ہے، ہم کسی کو کیا بتائیں گے؟ اس کے والدین کون ہیں؟ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے وارث اسے ڈھونڈ لیں اور مانگ لیں۔ تم اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ بلکہ پولیس کے حوالے کر دو، ورنہ ہم ہی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ابا جی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ لاوارث بچہ ہے، اگر کسی نے اسے رکھنا ہوتا تو اس کو ایسے نہ پھینکتا۔ بہرحال میری منتیں اور التجائیں سن کر وہ راضی ہو گئے اور پولیس کے ساتھ تھانے پہنچ گئے۔ میں نے ممتا بھرے لہجے میں ایس ایچ او سے کہا اس بچے کو گود لینا چاہتی ہوں، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ایس ایچ او صاحب نے مجھے سمجھایا، بی بی یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، خدا نہ خواستہ کل اللہ نے آپ کو اولاد دے دی تو آپ اس لاوارث بچے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ یہ بچہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا، بہتر ہے اس بچے کو یتیم خانے میں جمع کروا دیں۔ ابا جی نے میری سابقہ صورتحال ایس ایچ او کے آگے بیان کر دی تو وہ بچہ دینے پر راضی ہو گیا۔ میں نے عظیم جذبے کے تحت فیصلہ کر لیا کہ اسی بچے کو پال پوس کر جوان کروں گی تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ عبداللہ نے ابتدائی دنوں میں ہی مسکرانا شروع کر دیا۔ عبداللہ بھی جلدی سے بڑا ہو رہا تھا۔ دوسری بار کپڑے پہناؤ تو چھوٹے ہو جاتے۔ اسے پا کر مجھے لگتا تھا کہ بھائی کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ جو 2 ماہ پڑھنے کے غرض سے بیرون ملک چلا گیا تھا وہ بھی بہت منسلک اور ملنسار تھا۔ مجھے اس کی اکثر یاد آتی تھی، مگر اب میرے منہ بولے بیٹے نے مجھے سب کی کمی پوری کر دی تھی۔ اب وہ بول سکتا تھا۔ جیسے جیسے قد بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے حسین ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنا تمام پیار اس پر نچھاور کر رہی تھی کہ جیسے میں اس کی حقیقی والدہ ہوں۔ اس کی بہترین پرورش کی۔ جوانی میں چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ میرے بیٹے نے اپنی ذہانت کے مطابق بائیو کیمسٹری میں داخلہ لیا۔ آصف سے اس کی دوستی کی وجہ سے کافی بے فکر تھی کیونکہ وہ بھی ایک ہونہار لڑکا تھا۔ میری ایک سہیلی شازیہ اکثر جب ہمارے گھر آتی تو میرے بیٹے کو پیار کرتی۔ عبداللہ بھی اس کی طرف ایک خاص انسانیت رکھتا تھا، اگرچہ کبھی کبھی مجھے ان کی یہ انسانیت بری لگتی، مگر کیونکہ وہ عمر میں اس سے کافی بڑی تھی تو میں اس کی محبت کو ممتا جان کر یہ خیال جھٹک دیتی۔ ہمارے سامنے والا مکان کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ ایک دن فروخت ہو گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی فیملی آ کر آباد ہوگی۔ اس خاندان میں سیرت نامی لڑکی بھی شامل تھی۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا سیرت میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ساکت بت کی طرح کھڑا ہو جاتا۔ سیرت حسن میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ گلابی رنگ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ کپڑے، کتابیں، پرس وغیرہ سب ہی گلابی رنگ کے استعمال کرتی تھی۔ عبداللہ اور سیرت ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے
اور چھپ چھپ کر ایک دوسرے کو ملتے۔ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اب تو عبداللہ نے مجھ سے فرمائش بھی کر دی تھی کہ وہ سیرت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی ان دونوں کی محبت میں رکاوٹ نہیں بنی۔ ویسے بھی ان کی محبت اب کوئی راز نہیں تھی۔ میں نے سیرت کا رشتہ مانگا۔ یہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پہلے سیرت کے نام کوئی جائیداد خریدی جائے۔ چند دن کے بعد میں نے ایک مکان سیرت کے نام پر خریدا اور شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ ایک دن نہ جانے کیسے ان لوگوں کو عبداللہ پر شک ہوا۔ سیرت کی والدہ گھبرائی ہوئی مجھ سے ملنے آئی اور کہا برا مت مانیے گا مگر ہمیں لڑکے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ آپ لڑکے کا حسب و نسب بتائیں۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اس کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ میں سب کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آپ کو کسی نے بہکانے کی کوشش کی ہے مگر وہ باضد تھی کہ میں عبداللہ کے بارے میں اس کے باپ کے جانے بغیر اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اس سے سوال کیا آخر سارے معاملات طے ہونے کے باوجود بھی آپ کو یہ خیال کیوں نہ آیا کہ میرے ذہن میں موجود تھی یہ بات؟ مگر میں آپ سے کہہ نہ سکی۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں اس بات پر خاموش رہی۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا انہیں کیا جواب دوں۔ بہرحال میں نے اپنے بیٹے سے یہ بات چھپائی رکھی۔ اس کی ماں کو بھی سمجھا دیا کہ فی الحال آپ اس بات کا اظہار نہ کریں۔ میں آپ کو خفیہ طریقے سے یہ معلومات دینا چاہتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو یہ بات پتہ چل جائے تو اسے دکھ ہوگا۔ سیرت کی ماں نے یہ مہربانی کی کہ اس بات کو چھپائے رکھا، نہ ہی یہ بات سیرت پر ظاہر کی اور نہ ہی عبداللہ سے کوئی سوال جواب کیے۔ میری طرح وہ بھی پڑھی لکھی خاتون تھی اور ایک یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ خیر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے بیٹے کو DNA کا تجزیہ کرنے کی اسائنمنٹ ملی۔ یہ کام اسے یونیورسٹی کی طرف سے دیا گیا تھا اور وہ اور اس کا دوست آصف دن رات بیٹھے لیبارٹری میں DNA کا تجزیہ کرتے رہتے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکتا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ عبداللہ کو اپنے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ میری اولاد نہیں بلکہ کسی اور کی اولاد ہے۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اس دکھ سے محفوظ رکھنا اور میں سیرت کی ماں کو بھی مطمئن کر پاؤں۔ یوں مجھے اس امتحان میں سرخ رو کر دیا۔ ایک دن میں رات کو اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی۔ اس دن وہ جلدی سو گیا تھا کیونکہ اس کی لیب رپورٹ مکمل ہو چکی تھی، مگر میں حیران تھی کہ میرے بیٹے نے مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال کیوں نہیں کیا۔ بالآخر میں نے اس کی رپورٹس اٹھا کر خود ہی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے بیٹے نے سب سے پہلے حسب توفیق میرا اور اپنا DNA کا تجزیہ کیا ہوا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میں اور میرا بیٹا ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے بیٹے کو ایک ٹرین کے ڈبے سے اٹھایا تھا؟ پھر یا تو میرے بیٹے کی رپورٹس غلط تھی یا تو پھر یہ ایک راز تھا جسے کھلنا ابھی باقی تھا۔ آخر عبداللہ نے میرے خاندان کا کیسے تھا؟ یہی وجہ تھی کہ میرے بیٹے نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔ وہ خود کو میری اولاد سمجھتا تھا اور سمجھتا بھی کیوں نہ، اس کی لیب رپورٹس نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ میرا بیٹا تو اب پرسکون تھا مگر میرا چین لٹ چکا تھا۔ اگلے دن میری سہیلی شازیہ آئی۔ میری پریشانی کو اس نے بانپ لیا۔ ویسے بھی وہ مجھ سے ملنے کم اور عبداللہ سے باتیں کرنے زیادہ آتی تھی۔ میں چپ تھی تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور بولی کیا بات ہے؟ میں نے اسے کچھ نہ بتایا مگر میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اگر میرا بیٹا میرے ہی خاندان کا ہے تو پھر اس کا باپ کون ہے؟ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی۔ میری اس بے چینی کو میری سہیلی شازیہ نے بھی محسوس کیا۔ بالآخر میں نے بھی اسے اپنے دل کا حال کہہ دیا۔ میری بے سکونی دیکھ کر وہ مجھ سے یوں گویا ہوئی میں جانتی ہوں شازیہ تم اس بات پر یقین نہیں کرو گی مگر تمہاری بے سکونی دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا کہ میں تم سے یہ بات مزید چھپاؤں۔ شازیہ جذباتی ہو کر بولی تو میرا بھی ماتھا ٹھنڈا ہو گیا۔ کوئی ایسی بات تھی جو وہ جانتی تھی۔ اسی اثنا میں میرا بیٹا آ گیا تو شازیہ چپ ہو گئی، سو یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہ گئی۔ اگلے دن میں نے شازیہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی میرے ہی آنے کی منتظر تھی۔ میں اس کے گھر گئی تو اس نے میرے خاطر تواضع کی
اور مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں نے چائے وغیرہ پینے کے بعد اپنے اصل موضوع پر آنے کا کہا۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، پہلے وعدہ کرو کہ اس بات کے بعد سے ہماری دوستی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا تو اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے، جب میں کالج کی طالبہ ہوا کرتی تھی۔ میری دوستی سجاد سے ہوئی۔ سجاد ہماری کلاس کا سب سے منسلک اور شرارتی لڑکا تھا، اسی وجہ سے وہ لڑکیوں میں کافی مقبول تھا۔ ایک دن میں بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو گئی اور سجاد کو چاہنے لگی، مگر میری یہ چاہت یک طرفہ نہیں تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، مگر انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ سجاد کا جب بیرون ملک میں اسکالرشپ لگی تو اس نے وہاں جانے کی ٹھان لی۔ یہ بھی بھول گیا اس نے میرے ساتھ رہنے کی قسمیں کھائی تھی۔ میں نے اس کی لاکھ منتیں کی، اسے بتایا کہ پاکستان میں بھی پڑھائی کی جا سکتی ہے، مگر وہ نہیں مانا۔ ایک دن میں اسے منانے چلی گئی۔ میں نے عزم کیا تھا کہ میں اسے منا کر ہی لوٹوں گی۔ میں اس کی محبت میں ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، جبکہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تب ہی جذباتی لمحات میں مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا، جس کا نتیجہ تب ظاہر ہوا جب وہ بیرون ملک جانے والی فلائٹ بھی پکڑ چکا تھا۔ اس کے بعد بچہ اس ٹرین کے ڈبے تک کیسے پہنچا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، مگر سچ کہوں تو عبداللہ آج بھی میرے دل میں دھڑکتا ہے۔ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میں نے ٹرین کے ڈبے میں اسے چھوڑا تھا تو 9 مہینے کے اس تعلق کو چند منٹوں میں توڑ دیا تھا۔ اگر سجاد مجھے اپنا لیتا تو کبھی بھی یہ نوبت نہیں آتی۔ میں اپنے بچے کی پیدائشی نشان کی وجہ سے اسے پہچانتی ہوں۔ جب میں نے اسے تمہارے پاس دیکھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ اللہ نے اسے اس کے ددیال کے گھر پہنچا دیا۔ میں نے تم سے دوستی بھی اس لیے کی تھی کہ سجاد تمہارا بھائی تھا، اور اسی بہانے میں عبداللہ سے بھی جڑی رہوں گی۔ شازیہ کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بھائی بھی کتنا گھٹیا اور بد کردار نکلا تھا۔ بیرون ملک جا کر اس نے ڈگریاں تو لے لی تھی، مگر وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس نے نہ ہی شادی کی تھی اور نہ ہی شادی کی فکر تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کس طرح اپنی اولاد سے بے خبر تھا۔ حالانکہ شازیہ نے اسے یہ بات بتائی بھی تھی، مگر اس نے شازیہ کا یقین نہیں کیا۔ اب اگلا مرحلہ سیرت کی والدہ کو بتانے کا تھا۔ میں نے سیرت کی والدہ کو شازیہ سے ملوایا، مگر آج بھی میرے دل پر ایک بوجھ تھا۔ شازیہ نے سیرت کی والدہ کو یہ بتایا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں نکاح ہوا تھا، جب ہی تو آج تک شازیہ نے شادی نہیں کی، کیونکہ وہ سجاد کے نکاح میں ہے۔ یہ بات اس نے میرے بیٹے کا دل نہ توڑنے کے لیے کی تھی، تاکہ سیرت کی والدہ کو کم از کم کوئی اعتراض نہ ہو۔ شازیہ نے یہ بات کچھ اس انداز سے کہی تھی کہ سیرت کی والدہ کو یقین کرنا ہی پڑا۔ میں نے آج تک یہ بات اپنے بیٹے کو نہیں بتائی تھی۔ سیرت کی اور عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ دونوں خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، خوبصورت سا کمنٹس کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے نئی کہانی کے ساتھ۔